نواز شریف لندن سے لاہور پہنچ گئے، لیکن شہباز شریف جو ایک قافلے کی قیادت کر رہے تھے لوہاری سے ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ پائے، جس کے بعد کئی سوال اٹھے۔ ان کے اپنے ساتھیوں نے سوال اٹھایا کہ ایئرپورٹ والا روٹ کیوں تبدیل ہوا؟ شہباز شریف کیا ایئرپورٹ اس لیے نہیں پہنچے کیونکہ وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچنا چاہتے تھے؟ اور اس کے بعد نون سے شین نکلنے کی بھی باتیں ہوئیں۔ آج شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، نواز شریف لاہور جیل سے لندن گئے اور پھر واپس نہیں آئے، لیکن اب رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں۔ واپسی کے ساتھ چوتھی بار وزارت عظمیٰ کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے۔ پچھلے 5 برس کی اونچ نیچ کے بعد، گرم اور سرد موسم کے بعد، اب مسلم لیگ نون کی سیاست کہاں کھڑی ہے؟ اگر نواز شریف وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے تو شہباز شریف کیا کریں گے؟ اگر مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گی تو حمزہ شہباز کیا خاموش رہیں گے؟ سیاست کے میدان میں شریف خاندان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اور IMF معاہدہ، سعودی عرب اور UAE کی فائننسنگ ہو چکی ہے۔ موجودہ اتحادی حکومت معاشی بحران کی وجہ ہے یا اس بحران سے بچنے کا کریڈٹ اس حکومت کو ہی جاتا ہے؟ اور کیا واقعی ملک معاشی بحران سے نکل چکا ہے یا بھی امتحان باقی ہے؟ ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نصیر واگا صاحب، سلمان عابد صاحب، رضوان رضی صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے خالد فاروقی صاحب۔ نصیر واگا صاحب، آپ سے آغاز کرتی ہوں۔ کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو کرنٹ سچویشن ہے، اور جیسے ہم نے بات کی ہے آج ہی کے دن 13 جولائی 2018 کو میاں نواز شریف وطن واپس آئے تھے، کیسے دیکھتے ہیں نون لیگ کی سیاست کو تب سے لے کر اب تک؟ 5 سال قبل 13 جولائی کو آج ہی کے دن بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف بڑی آب و تاب کے ساتھ مریم نواز کے ہمراہ لاہور ایئرپورٹ پر اترنے کا انہوں نے ارادہ کیا اور وہ اتر بھی گئے، اور دوسری جانب یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ میاں شہباز شریف ایک بہت بڑے قافلے کی صورت میں، یعنی یہ ایک مثالی ان کی ریسپشن ہونی تھی میاں نواز شریف کی، اور یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ بہت ہی بڑا مجمع ہوگا اور بہت بڑی دنیا ہوگی تو میاں نواز شریف کی گرفتاری کرنا شاید ممکن ہی نہیں ہوگا، اور ایک بہت بڑا پریشر جو ہے وہ پورے ملک میں اور دوسری پارٹیوں پر آئے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ میاں شہباز شریف صاحب کا وہ قافلہ جس نے میاں نواز شریف کو جا کر وصول کرنا تھا، اس کا ٹریک اور اس کا راستہ ہی چینج ہو گیا، اور میاں شہباز شریف صاحب ان کو وصول کرنے نہ جا سکے۔ کیا وجہ بنی؟ جس پر بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شاید میاں شہباز شریف صاحب جان بوجھ کر ہی وہاں نہیں گئے اور وہ راستہ بدل گیا، انہوں نے ٹریک چینج کر لیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے پھر اس دن جو طوفان بدتمیزی لاہور میں تھا، اور یہ کہا گیا کہ جی ایئرپورٹ تک جانا ہی ممکن نہیں تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ میاں نواز شریف جیل میں چلے گئے، مریم نواز بھی بالکل پکچر سے آؤٹ ہو گئی، اور وقت گزرتا گیا۔ شاید اس کا ٹارگٹ میاں شہباز شریف کا وزارت عظمیٰ پر بیٹھنا تھا، جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک لمبے گیپ کے بعد میاں نواز شریف وزیر اعظم تو نہ بن سکے، لیکن شہباز شریف وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ گئے، اور میاں نواز شریف جیل سے واپس لندن چلے گئے۔ اور ضمانت کس نے دی؟ میاں شہباز شریف صاحب نے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر کہ جی ان کو بھیج دیا جائے، یہ واپس آ جائیں گے علاج کروا کے۔ اب یہ سارا تو پری پلانڈ تھا، ساری دنیا کو اب تو پتہ چل گیا نا کہ انہوں نے واپس نہیں آنا تھا، یہ سارا ان کو پتہ تھا، میاں شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ تھا کہ یہ واپسی نہیں ہونی۔ اس کے بعد یہ جو تخت ہے نا، اس پہ بڑے بڑے لوگوں نے بہت کچھ کیا، اور کتنی بڑی لوگوں نے قربانیاں دے کے لوگ دوسروں کے سروں کے اوپر پاؤں رکھ کر حکمرانی پر آئے۔ یہ مثال بالکل یہاں پہ سچ ثابت ہو رہی ہے کہ اب جب حکومت جانے کو تیار ہے، لیکن ابھی تک میاں نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کی کوئی حتمی اطلاع اور کوئی فیصلہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کے درمیان ابھی تو بہت سارے قانونی معاملات ہیں، پہلے وہ طے ہوں گے، وہ ملک میں واپس آئیں گے۔ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ قانونی رکاوٹیں تو دور ہو چکی ہیں؟ جی ابھی تک وہ والی رکاوٹیں دور نہیں اس حد تک ہوئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے سیٹ اپ میں میاں شہباز شریف صاحب کو کیا ملے گا،
وہ وزیر اعظم پھر نہیں رہیں گے، دونوں بھائیوں میں سے صحیح ایک ہے۔ ہی وزیر اعظم بنے گا، لہٰذا یہ بڑی ہی ایک مشکل سی صورتحال سامنے آئے ٹھیک گی ہے، اگر مشکل میاں سی نواز شریف پاکستان آ بھی گئے۔ صورتحال سامنے آئے گی۔ پچھلے 5 برس میں نون لیگ کی سیاست کہاں سے کہاں تک پہنچی اور اب آ کر کہاں کھڑی ہے۔